84 ممالک اس وقت اسرائیل کے خلاف میدان میں ایک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا اس وقت کوئی بھی اتحادی نہیں بچا، صرف اور صرف اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے ایک منہ توڑ جواب دیا گیا، اور صرف ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے نہیں بلکہ ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی ایک منہ توڑ جواب اور بیان دیا گیا ہے امریکی حکام کو اور ٹرمپ انتظامیہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے حماس کی تو حماس کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل نے صہیونی فورسز نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں سیز فائر ڈیل کے دوسرے فیز کو شروع کرنے کے لیے۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی بات کی جائے تو ان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقات کے دوران کیے گئے خطاب کو بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور کوریج ملی اور اس خطاب کو دکھایا جاتا ہے، اور کل ملک کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقات کے دوران وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے موزوں اور حکومتوں کا مذاکرات کا صرف اصرار جو ہے وہ مسائل کو حل کرنا نہیں بلکہ اپنے ناجائز مطالبات کو مسلط کرنا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز ان کے مطالبات کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کی جانب سے مزید کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے سلسلے میں یہ جو تہران پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران کو مذاکرات کے نام پر یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ دھمکیاں قبول نہیں۔ امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش صرف اپنے مقصد کے لیے ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ دھون سے حل نہیں ہوگا بلکہ یہ لوگ اپنی خواہشات ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ایران ان کی امیدیں پوری نہیں ہونے دے گا۔ ایک جانب ایران کے سپریم لیڈر ناظرین آیت اللہ خامنئی کی جانب سے ایک منہ توڑ بیان اور ایک منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے ان تمام تر بیانات کا اور ان تمام تر خطوط کا جو کہ کہا گیا تھا کہ ایران کی جانب بھیجے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کی جانب سے نہیں بلکہ ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو جوہری توانائی کا پروگرام ہے یہ ہمیشہ مکمل طور پر پرامن تھا اور پرامن ہی رہے گا۔ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر ناظرین ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران کا جوہری توانائی کا پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن ہی رہے، اس نے کبھی بھی امن کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، اس پروگرام کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ ایران دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، خواہ اس کا موضوع کچھ بھی ہو۔ مذاکرات اور حکم چلانے میں واضح فرق ہے۔ پھر وضاحت کی جاتی ہے ان کی جانب سے کہ اس وقت ایران 3 یورپی ممالک نیز علیحدہ طور پر روس اور چین کے ساتھ برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے تحت مشاورت کر رہا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے جوہری توانائی پروگرام کے حوالے سے زیادہ شفافیت اور اعتماد سازی کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کرنا ہے، جس کے بدلے میں غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی امید کی جا رہی ہے۔ پھر مزید کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جب بھی امریکہ نے ایران کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ اپنایا تو اسے اسی کے مطابق جواب ملا، اور جب بھی اس نے ایک دھمکی آمیز موقف اختیار کیا تو پھر ایران کی جانب سے سخت رد عمل آیا۔ ہر عمل کا لازمی طور پر ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اب ناظرین ایران کی جانب سے ایک ایسا پیغام دیا گیا، ایک مؤثر پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ لوگ جتنا مرضی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے ان کا کوئی بھی ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ اس کا اثر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امیدوں کے پورا ہونے پر ہو، آپ جو امیدیں ہم سے لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے جوہری پروگرام پر کمپرومائز کریں گے، آپ اگر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے جوہری پروگرام کو بند کر لیں گے تو پھر دھمکیوں اور پھر کسی اور صورتحال میں آپ کی کسی بھی امید کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین دوسری جانب اگر بات کی جائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اربوں کے جو غزہ منصوبے ہیں اس کی اگر بات کی جائے تو مزید اس میں اضافہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اسلامی ممالک اس منصوبے میں شریک تھے جنہوں نے ٹرمپ کے پلان کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اب یورپی حکومتوں نے بھی عرب کے منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ عرب تجویز کا مقصد ناظرین وہ غزہ کے 24 لاکھ باشندوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کرنا تھا، اور غزہ کے باشندوں نے 19 جنوری کو نازک جنگ بندی کے نفاذ سے پہلے 15 ماہ سے زیادہ عرصے تک تباہ کن تنازع کا سامنا کیا، جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار اپنے انہوں نے قربان کر دیے، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے خاندان قربان کر دیے، لیکن اس کے باوجود عزم کی مثال تھی ان کے ایمان کی جو طاقت تھی وہ ایک عملی نمونہ تھی پوری دنیا کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اب ناظرین اسی طرح پھر رکن اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں تمام تر اسلامی ممالک کو
बुलाया जाता है और तजवीज़ पेश की जाती है, और यही तजवीज़ पेश की जाती है फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखने की। और इससे 3 दिन कबल अरब लीग का भी इजलास होता है काहिरा में, जिसके अंदर भी यही इस बात की तौसीक की जाती है। अब उसके साथ साथ नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक की अगर बात की जाए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी एक मुश्तरका बयान सामने आया, और वो ये कि वो गज़ा की तामीर नौ के लिए अरब ममालिक के हिमायत याफ्ता मंसूबे की हिमायत करते हैं, जिस पर $53 अरब लागत आएगी, और उसके तहत फ़लस्तीनियों को बेघर नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन, उनकी जानिब से एक ये मुश्तरका बयान सामने है जिसमें ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये जो मुश्तरका बयान सामने आया, उसमें कहा गया है कि ये मंसूबा जो है गज़ा का, इसकी तामीर नौ के लिए एक हकीकत पसंदाना रास्ता दिखाता है, और अगर इस पर अमल दरामद हो जाते तो फिर गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों के तबाहकुन हालात में बेहतरी आएगी। वही तबाहकुन हालात नाज़रीन, वही तबाहकुन हालात जो कि अमरीकी हथियारों की वजह से सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा के ऊपर ढाए, वही मजालिम जो कि अमरीकी हथियारों की मदद से गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों पर पिछले 15 माह से मुसलसल मुसल्लत किए गए। मिस्र की जानिब से नाज़रीन जो मंसूबा पेश किया गया था गज़ा के मुताबिक, अगर उसकी बात की जाए, हमास जो है फ़लस्तीन की मज़ाहिमत तंजीम और इसराइल के जंग के खात्मे के बाद एक आज़ाद पेशेवर फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक इंतजामी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये उनकी प्लानिंग थी जो गज़ा की हुक्मरानी की जिम्मेदारियां संभालेगी, मतलब हमास को अपनी वो हुकूमती जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अब मिस्री मंसूबे के मुताबिक अगर उसकी मजीद बात की जाए तो ये कमेटी फ़लस्तीनी अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उनकी निगरानी में आर्जी मुद्दत के लिए इंसानी इमदाद की निगरानी करेगी, और वो जो गज़ा पट्टी है उसके अंदर मामलात जितने भी होंगे उनकी जिम्मेदार होगी। और फिर हमास को ना तो गज़ा पर हुकूमत करने दी जाएगी और न इसराइल के लिए ख़तरा बनना चाहिए, ये कहना है उन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का। जबकि फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मरकज़ी किरदार और उसके इस्लाहाती एजेंडा जो है इसके नफाज की हिमायत करते हैं। और ये भी कहा गया है कि इसराइल को अब कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फ़लस्तीनी वो मज़ाहिमती तंजीम जिसको आप कह रहे हैं हमास, वो तो हुकूमत नहीं करेगी, लिहाजा आपको अब कोई भी जो है खतरा लाहक नहीं होना चाहिए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वही वहां पर हुकूमत संभालेगी और वही वहां के इंतजामात को देखेगी, वही इंतजामी उमूर को संभालेगी। लिहाजा ये मंसूबा जो पेश किया गया नाज़रीन, इसको यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी मान लिया गया है और इसके बाद इस्लामी ममालिक की जानिब से भी इसकी हिमायत की गई थी। अब अमेरिका के पास और इजराइल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो इस मंसूबे को मान ले, और ये एक बहुत बड़ी जीत होगी हमास की और फ़लस्तीनियों की। नाज़रीन, फ़लस्तीनी ये जो मज़ाहिमती तंजीम है हमास की जानिब से एक बयान सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि इसराइल का ये जो गज़ा की बिजली मुनक़ता करने का जो फैसला किया गया है ये एक ब्लैकमेलिंग है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल की जानिब से गज़ा की बिजली को मुनक़ता किया जा रहा है और ये गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी जानिब से कहा जाता है कि फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास के तर्जुमान की जानिब से ये गज़ा की बिजली मुनक़ता करने के फ़ैसले पर रद्द अमल दिया गया, और ये कहा गया कि गज़ा की बिजली मुनक़ता करना ये फ़ैसला नाकाबिल कबूल है। ये सिर्फ उनकी जानिब से एक नापाक अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। गज़ा की बिजली मुनक़ता करने के गासिबाना फ़ैसले की मज़म्मत करते हैं हमास की जानिब से ये कहना है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इसराइल ये इसलिए कर रहा है ताकि यरग़मालियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जा सके। वही यरग़माली नाज़रीन जिनके लिए ट्रंप इंतज़ामिया के जो है वो भीगी बिल्ली बन चुकी है और हमास के साथ पहली मरतबा तारीख़ में डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रही है। और फिर हमास की जानिब से एक और बयान भी सामने आता है कि अमरीकी वफ़द से दोहा में गुज़िश्ता हफ्ते कई मुलाकातें की गई। ये वही ट्रंप इंतज़ामिया जो गज़ा को जहन्नुम बनाने के बयानात दे रही थी, ये वही ट्रंप इंतज़ामिया नाज़रीन जो कि मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने का कह रही थी और हमास के वजूद के खात्मे की बात कर रही थी। आज उन्हीं के सामने मुज़ाकरात और उन्हीं के साथ एक टेबल पर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं वो। और मुलाकातों में जो असल वजह है, क्या चीज़ डिस्कस की गई, क्यों आखिर ये ट्रंप इंतज़ामिया भीगी बिल्ली बनी हुई, क्योंकि दोहरी शहरियत रखने वाले कुछ यरग़माली जो है वो भी उनकी कैद में है, हमास की कैद में, जिसकी वजह से ट्रंप इंतज़ामिया उनके आगे बैठने पर मजबूर हो चुकी है। अब हमास के रहनुमा की जानिब से ये कहा जाता है कि फ़लस्तीनी अवाम के मफाद के लिए हमने मुस्बत और लचक आमेज़ रवैया रखा है। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए गज़ा जंगबंदी मुआहदे के मराहिल पर अमल दरामद की बातचीत भी हुई है। अब इसके मुताबिक अगर अरब मीडिया की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि गज़ा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले के लिए कल से दोहा में मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है।
اب ناظرین، قاہرہ میں جاری جنگ بندی مذاکرات کے دوران حماس نے کیا کہا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے حوالے سے مثبت اشارے مل رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ پیر کے روز اپنے وفد کو قطر کے دارالحکومت دوحہ بھیجے گا۔ مطلب آج کے دن وہ بیٹھیں گے تاکہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، یہ وہی اسرائیلی حکومت ہے، یہ وہی صہیونی حکومت ہے جو کہ یہ بات کر رہی تھی کہ ہم پہلے مرحلے میں توسیع چاہتے ہیں، ہم دوسرا مرحلہ شروع نہیں کریں گے، تمام تر یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ لیکن حماس کی جانب سے ان تمام تر مطالبات کو مسترد کر دیا جاتا ہے، پٹخ دیا جاتا ہے، اور بالآخر حماس کی جیت ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر سے گھٹنے ٹیک دی ہیں صہیونی فورسز نے ان کے سامنے، اور وہ مجبور ہو چکی ہے ان کے سامنے جھکنے کے لیے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے ناظرین، غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کی، تو وہاں پر ایندھن کی شدید قلت کے باعث 6 بیکریاں بند ہو گئی ہیں، جبکہ اسرائیل نے پٹی میں تمام انسانی امداد کی ترسیل پر مکمل طور پر پابندی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے یہاں پر اسرائیل کے پاس اب کوئی تیسرا آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی، بڑی کوشش کی کہ سیز فائر ڈیل کو ختم کیا جائے، جنگ بندی کے قوانین کی خلاف ورزی کی جائے، اور کسی نہ کسی طرح پہلے فیز کی ہی توسیع کی جائے، اور اسی فیز کے تحت اپنے تمام تر یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین، ہوا کیا؟ مصر کی جانب سے، اسلامی ممالک کی جانب سے جو تجویز پیش کی گئی تھی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تمام امت مسلمہ، تمام تر اسلامی ممالک اور ان کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک بھی اب ایک ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ٹرمپ نے وہ جو خواب دیکھا تھا حماس کے وجود کے خاتمے کا، وہ خواب جو دیکھا تھا غزہ کی سرزمین کو جہنم بنانے کا، اگر اب انہوں نے اس خواب پر عمل درآمد کروانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، تو ان تمام 84 ممالک سے مدد مانگنی ہوگی، ان تمام 84 ممالک کے سامنے بھیک مانگنا پڑے گی۔ اگر یورپ کی بات کی جائے تو یورپ بھی پہلی مرتبہ تاریخ میں امریکہ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، ان کے سامنے ان کے مخالف آ کر اس وقت کھڑا ہو چکا ہے۔ اسلامی ممالک تو پہلے ہی ان کے خلاف تھے، اور اس منصوبے کو جو کہ غزہ کی تعمیر نو کے متعلق پیش کیا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا تھا۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا غزہ کی تعمیر نو کا، ناظرین، تو یہ سوال انتہائی ضروری ہے کہ کیا جب اسلامی ممالک وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے، وہاں پر انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے وہاں پر لگائیں گے، تو کیا اسرائیل کو وہاں پر حملوں کی اجازت دی جائے گی؟ کیا اسرائیل جس طرح ابھی سے جنگ بندی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیا جس طرح ابھی سے وہ جنگ بندی کے مذاکرات کو توڑنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، یہ جو غزہ کو ایک لیبارٹری بنا دیا گیا تھا، ایک ٹیسٹنگ لیب بنا دیا گیا تھا اپنے ہتھیاروں کے لیے، ڈرون میزائلز، راکٹس اور مختلف ویپنز اینڈ ایمونیشنز کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا معصوم فلسطینیوں پر، کیا جب انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ تمام تر اسلامی ممالک اور یورپی ممالک اس انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی اجازت دیں گے؟ لہٰذا اسرائیل کے لیے بہت بڑی مشکل کریٹ کر دی جائے گی، اور ان کے لیے بہت یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل کے اندر اگر وہ کوئی ایسا ناپاک عزم رکھتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اب پوری امت مسلمہ اور یورپی ممالک میدان میں اتر چکے ہیں، اور غزہ کی تعمیر نو پر اسرائیل اور امریکہ کے تمام تر پلاننگ اور منصوبے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔